پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قرآن ٹاپکس پہ تنویر کاظمی، سبق نمبر 108، اردو آڈیو، سیکس یعنی کہ جنسی تعلق۔ سورہ البقرہ نمبر 2 آیت نمبر 187۔ روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا جائز قرار دیا گیا ہے۔ وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان کے پاس جانے سے اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، تو اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہاری حرکات سے درگزر فرمائی۔ تو اب تم کو اختیار ہے کہ ان سے مباشرت کرو، اور اللہ نے جو چیز تمہارے لیے لکھ رکھی ہے یعنی اولاد، اس کو اللہ سے طلب کرو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے، پھر روزہ رکھ کر رات کو پورا کرو۔ اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھتے ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جانا۔ اس طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے سمجھانے کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے۔ اس طرح آیتیں لوگوں کے سمجھانے کے لیے کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بنے۔ سورہ البقرہ نمبر 2 آیت نمبر 222 سے 223۔ اور تم سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو وہ تو نجاست ہے، سو ایام حیض میں عورتوں سے کنارہ کش رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان سے مقاربت نہ کرو۔ ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو جس طریقے سے اللہ نے تمہیں ارشاد فرمایا ہے ان کے پاس جاؤ، کچھ شک نہیں کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جاؤ، اور اپنے لیے نیک عمل آگے بھیجو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ ایک دن تمہیں اس کے پاس اس کے روبرو حاضر ہونا ہے، اور جان رکھو کہ ایک دن تمہیں اس کے روبرو حاضر ہونا ہے۔ اور اے پیغمبر ایمان والوں کو بشارت سنا دو، اور اے پیغمبر ایمان والوں کو بشارت سنا دو۔ سورہ النساء نمبر 4 آیت نمبر 43۔ مومنو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک ان الفاظ کو جو منہ سے کہو سمجھنے نہ لگو نماز کے پاس نہ جاؤ، اور جنابت یعنی سیکس کی حالت میں بھی نماز کے پاس نہ جاؤ یہاں تک کہ غسل کر لو۔ ہاں اگر بحالت سفر رستے چلے جا رہے ہو اور پانی نہ ملنے کے سبب غسل نہ کر سکو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا کوئی تم میں سے بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مقاربت یعنی سیکس کیا ہو، تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی لو اور منہ اور ہاتھوں کا مسح کر کے تیمم کر لو، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ سورہ المائدہ نمبر 5 آیت نمبر 6۔ مومنو، جب تو نماز پڑھنے کی کثرت کیا کرو تو اپنے منہ اور کوہنیوں تک کا ہاتھ دھو لیا کرو، اور سر کا مسح کر لیا کرو، اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لیا کرو۔ اور اگر جنابت یعنی سیکس کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جایا کرو۔ اور اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا کوئی تم میں سے بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہو، پھر تمہیں پانی نہ مل سکے تو پاک مٹی لو اور اس سے منہ اور ہاتھوں کا مسح یعنی تیمم کر لو۔ اللہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرو۔ سورہ المومنون نمبر 23 آیت نمبر 1 سے 7۔ بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے جو نماز میں عز و نیاز کرتے ہیں، اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑے رہتے ہیں، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے جو ان کے ملک ہوتی ہیں، مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے جو ان کے ملک ہوتی ہیں، کہ ان سے جنسی تعلق قائم کرنے میں انہیں ملامت نہیں، اور جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں وہ اللہ کی مقرر کی حد سے نکل جانے والے ہیں۔ سورہ الشعراء نمبر 26 آیت نمبر 161 سے 175۔
اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے، مہربان ہے۔ قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے، میں تو تمہارا ایمانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم دنیا جہاں میں لڑکوں پر مائل ہوتے ہو سیکس کے لیے؟ کیا تم دنیا جہاں میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو، اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں عورتیں، ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے جانے والے لوگ ہو۔ وہ کہنے لگے، اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو شہر بدر کر دیے جاؤ گے۔ لوط نے کہا، میں تمہارے کام سے سخت بیزار ہوں۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے گھر والوں کو ان کے کاموں کے وبال سے نجات دے۔ سو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی، مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا، ان پر مینہ برسایا، سو جو مینہ لوگوں پر جو خبردار کیے گئے تھے برسا، وہ برا تھا۔ بے شک اس میں نشانی ہے، ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب ہے، مہربان ہے۔ سورہ العنکبوت نمبر 29 آیت نمبر 28 سے 30۔ اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم عجیب بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہو۔ لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم عجب بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہو، تم میں سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے ایسا کام نہیں کیا۔ کیا تم مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو سیکس کے لیے اور راہزنی کرتے ہو، اور اپنی مجلسوں میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو؟ تو ان کی قوم کے جو لوگ جواب میں بولے تو یہ بولے کہ اگر تم سچے ہو تو تم ہم پر عذاب لے آؤ۔ لوط نے کہا، کیا میرے پروردگار ان جھٹلانے والے لوگوں کے مقابلے میں مجھے نصرت عنایت فرمایا۔ سورہ المجادلہ نمبر 58 آیت نمبر 2 سے 4۔ جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں کو ماں کہہ دیتے ہیں، وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے، بے شک وہ نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کر بیٹھے، جو اب لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ دیں پھر اپنے قول سے رجوع کر لیں، تو ان کو قربت سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ضرور ہے۔ مومنو، اس حکم سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ اب جس کو غلام نہ ملے تو وہ عورتوں سے قربت سے پہلے لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے، پھر جس کو اس کا بھی مقدور نہ ہو تو اسے 60 محتاجوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان بردار ہو جاؤ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور نہ ماننے والوں کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔